لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ کوئی ملک جنہوں نے ہمارے اکابر پہ تبرہ بازیاں کی، تو اس حوالے سے میں نے کہا کچھ باتیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ روز اول سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک ہی چلتا رہے گا، ایک باطل ہوگا اور ایک حق ہوگا۔ حق اگر ہو تو باطل اس کے ساتھ ضروری ہے، اسی طرح اگر باطل ہو تو اس کے ساتھ حق بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جب باطل اٹھے گا تو حق بھی اس کے خلاف میدان میں اٹھے گا، اسی طرح حق اٹھے گا تو باطل، جن کے دلوں میں باطل اور نفاق اور کفر اور بے ایمانی ہے، وہ بھی حق کے خلاف اٹھے گا۔ اس لیے کہ جب تک شیطان دنیا میں ہے باطل بھی دنیا میں رہے گا، اور باطل کا سب سے بڑا سرغنہ جو ہے وہ شیطان ہے، اور باطل کو گمراہی پر ابھارنے والا بھی شیطان ہے، اور اہل حق کے مقابلے میں کھڑا کرنے والا بھی شیطان ہے۔ اور اہل حق تو اللہ رب العزت کے احکامات پہ چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو چیزیں بتائی ہے، جو حکم اللہ رب العزت نے بتائے ہیں، اہل حق اسی پہ چلتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہے، ان کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، حق والے لوگوں کے ساتھ، سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو، ان کے ساتھ رہو۔ اگر ان کے ساتھ رہو گے تو حق پہ چلو گے، ان کے ساتھ رہو گے تو صراط مستقیم پہ چلو گے۔ ان کو خدا نخواستہ چھوڑ دیا تو پھر صراط مستقیم تمہیں نہیں مل سکتا۔ پھر ہر کوئی مجتہد بنا بیٹھا ہوگا، ہر کوئی جو ہے وہ حق کا دعویٰ کر رہا ہوگا، ہر کوئی جو ہے حق پہ کیچڑ اچال رہا ہوگا، ہر کوئی علماء اہل سنت والجماعت پہ تبرہ بازیاں کر رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ حق نہیں ہوگا، اس کے ساتھ باطل ہوگا۔ اور یہ تو باطل کا وتیرہ ہے کہ باطل اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے اور حق کہتا بھی ہے، حق کا اعلان بھی کرتا ہے کہ ہم حق والے ہیں۔ دیکھیں جتنے باطل بھی اٹھے ہیں دنیا میں، انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ ایسے ناموں کا انتخاب کیا ہے جن ناموں کو سن کر دنیا کے اندر جتنے اہل سنت والجماعت اور اہل حق ہے وہ ان ناموں سے متاثر ہو کر ان کے دھوکے اور فریب میں آ جائے۔ جتنے باطل فرقے سب پہ آپ نظر ڈالیں گے تو سب نے یہی، دیکھو شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو لے کر یا اہل بیت کے نام کو لے کر انہوں نے دھوکہ دینا شروع کیا ہے تاکہ لوگ ہمارے دھوکے اور فریب میں آ جائے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان سے محبت نہیں کرتا مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اس نام کو استعمال کیا، اہل بیت کے نام کو، کہ اہل حق اور اہل سنت والجماعت کے جتنے حضرات ہیں وہ ان کے دھوکے میں آ جائے۔ اسی طرح یہ تو بڑے رافضی تھے، اسی طرح چھوٹے رافضی غیر مقلدین، انہوں نے بھی اسی طرح ایک نام اپنے لیے، انہوں نے اہل بیت کا نام لیا، انہوں نے حدیث کا نام اہل حدیث۔ وہ اہل بیت سے محبت، یہ حدیث سے محبت، وہ اہل بیت، یہ اہل حدیث، وہ بڑے رافضی، یہ چھوٹے رافضی۔ انہوں نے حدیث کا نام لیا ہے
گویا قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، قرآن نہیں حدیث، اہل حدیث۔ جب ان سے پوچھ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اہل قرآن والحدیث کیوں نہیں ہے، میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ اہل قرآن والحدیث کیوں نہیں ہے، پہلے تو قرآن پھر حدیث ہے تو آپ کو اہل قرآن والحدیث ہونا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، اصل میں قرآن بھی حدیث ہے، اصل میں قرآن بھی حدیث ہے، حدیث بھی حدیث ہے، قرآن بھی حدیث ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تاکہ لوگ جو ان کے دھوکے اور فریب میں آ جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے جب سے دارالعلوم دیوبند کا بنیاد رکھا ہے، اس دور سے لے کر آج تک ہمارے اکابر کی تاریخ کو اگر کوئی دیکھ لے تو الحمدللہ ہمارے اکابر نے ہر باطل کا مقابلہ ہر میدان میں کیا ہے۔ ہمارے اکابر نے الحمدللہ ہر باطل کا مقابلہ ہر میدان میں کیا ہے، اور ہر ظلم اور جبر اور ہر تشدد کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مشن پہ سودے بازی نہیں کی ہے۔ اور یہ ایک تاریخ ہے، علماء دیوبند کی تاریخ ہے کہ انہوں نے الحمدللہ کبھی اپنے مشن پہ سودے بازی نہیں کی ہے، ظلم اور تشدد اور بربریت برداشت کی، لیکن انہوں نے اپنے مشن پہ سودے بازی نہیں کی ہے۔ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں گے، علماء دیوبند کی تاریخ کو، مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر آج تک ہمارے اکابر تک کتنے اکابر ہمارے شہید ہوتے گئے، کتنے اکابر نے اپنی جان کی قربانیاں دی، کتنے اکابر کے بچے یتیم ہو گئے، کتنے اکابر کے گھر اجڑ گئے۔ انہوں نے مال قربان کر دی، اولاد قربان کر دی، ساری چیزیں قربان کر دی، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اگر وہ ختم نبوت کی تحریک ہو تو علامہ عطا اللہ شاہ بخاری کو آپ دیکھیں گے، جو پاکستان اور انڈیا کے ہر عدالت میں پیش ہوتے تھے، جو پاکستان اور انڈیا کے ہر جیل میں پیش ہوتے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری وہ ایک ایسا شیر تھا، جب وہ گرجتا تھا تو قادیانیت جو ہے وہ کانپ جاتی تھی، دنیا کے کافر اور باطل کانپ نکلے۔ 80 سال کا وہ بوڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے مالٹا کے جیل میں قربانی دے رہا ہے۔ جب انہیں گرفتار کرنے کے لیے انگریز آیا تو انہوں نے کہا کہ اسے گرفتار کرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ان کے شاگرد تھے، تو انہوں نے امیر مکہ کے پاس جا کر ان کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے بھی انگریز کے حوالے کر دینا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں انگریز کے حوالے آپ کیوں ہوتے ہو، آپ کا وارنٹ گرفتاری تو جاری نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جس کی وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے وہ میرا استاد ہے، مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کے ساتھ جیل میں چلا جاؤں۔ آج دنیا نے ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی ہے کہ استاد کے ساتھ شاگرد بھی جیل میں جانا چاہتا ہو، اور وہ بھی ایسا جیل ہو جو کفار کا جیل ہو، جو اسلام کے دشمنوں کا جیل ہو، جو مسلمانوں کے دشمنوں کا جیل ہو۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے حوالے کر دینا، میں بھی استاد کے ساتھ جیل میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں جیل میں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے استاد بوڑھے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے استاد کے ساتھ جیل میں جا کر ان کی خدمت کر لوں۔ یہی حسین احمد مدنی پھر وہاں مالٹا کے جیل میں گئے، اور مولانا شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ جب سردی کی راتیں ہوتی تھی، وہاں بہت سخت سردی ہوتی تھی، مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ ایک لوٹے کو لے کر اپنے سینے کے ساتھ رکھتے، اور صبح جب اٹھ جاتے ان کے سینے کی تپش سے وہ پانی گرم ہو جاتا، پھر وہ اپنے استاد کے سامنے پیش کرتے اور استاد انہیں دعائیں دیتے تھے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ سب اس اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے، اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے، مسلمانوں کے لیے۔ پھر آج کا ایک اسلام کا دعویٰ کرنے والا اور حدیث کا دعویٰ کرنے والا اٹھ کر مولانا شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ پہ تبرہ بازی کرے، اور مولانا حسین احمد مدنی پہ تبرہ بازی کرے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پہ تبرہ بازی کرے، پھر اٹھ کر وہ علماء دیوبند پہ تبرہ بازی کرے، تو انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں کہہ دو کہ ہم سب کچھ
برداشت کر سکتے ہیں. ہمیں گالی دو, ہمیں برداشت ہے. ہمارے ماں باپ کو گالی دو, ہمیں برداشت ہے. لیکن اکابر علماء دیوبند پہ تبرہ ہمیں برداشت نہیں ہے. ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں, ہم اپنے اکابر کو نہیں چھوڑ سکتے. ہاں, تم اپنے اکابر کو چھوڑتے ہو. جب مناظرے کا میدان سجتا ہے پھر ہم حوالے پیش کرتے ہیں. یہ دیکھو تمہارا وحید الزمان کیا ہے, یہ دیکھو تمہارا نواب صدیق حسن خان, یہ دیکھو تمہارا فلاں, یہ دیکھو تمہارا فلاں, یہاں تک کہ عبد المالک مجاہد کو بھی چھوڑ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں وحید الزمان تو شیعہ تھا, پھر کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان تو یہ تھا, یہ تھا. میں نے کہا میرے اکابر نے پہلے بتایا تھا, ان کے دور میں بتایا تھا, تمہارے آنے سے پہلے بتایا تھا کہ یہ گمراہ ہے اور یہ چھوٹے رافضی ہے. آج اپنے غیر مقلد بھی انہیں شیعہ کہہ رہے ہیں, اور یہ میرے اکابر کی کرامت ہے. غیر مقلدیت انگریز کا کوئی بچہ آج تک ایسی قربانی نہیں دے سکا اور نہ قیامت تک دے سکتا ہے. اتنی ایمان کی حرارت اور اتنا ایمان کا رمق تمہارے اندر کہاں سے آیا؟ تم اپنی تاریخ کو اٹھا کر ذرا دیکھ لو, اپنی تاریخ کو اٹھا کر ذرا دیکھ لو. تم نے تاریخ میں کیا کیا گل کھلائے ہیں, تم نے تاریخ کے اندر کیا 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 ہوا ہے, اور تمہاری تاریخ کے کتابوں میں تمہارے اکابر کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے. آج تمہارا اعتراض میرے فقہ کی کتاب ہدایہ پہ ہے, لیکن اپنی فقہ کو ذرا اٹھا کے دیکھ لو. اور میں ایسی باتیں نہیں کرتا, میرے سامنے حوالے پڑے ہیں, میرے سامنے تمہاری کتابیں پڑی ہے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں اگر حوالوں کے ساتھ تمہاری یہ بے غیرتی اور تمہاری یہ چیزیں ان ساتھیوں کے سامنے رکھ دوں تو یہ ساتھی حیران رہ جائیں گے کہ غیر مقلدیت یہ تو شیعہ سے بھی بڑھ کر ہے, یہ تو بریلویوں سے بھی بڑھ کر ہے, یہ شیعہ سے بڑے مشرک, یہ بریلویوں سے بڑے مشرک. اگر ان کے حوالے میں تمہارے سامنے رکھ دوں آپ حیران رہ جائیں گے. آج ہر گلی کوچے میں کہتے ہیں کہ علماء دیوبند مشرک ہے, دیوبندی مشرک ہے, احناف مشرک ہے. انہوں نے تقلید کی رسی اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے, لہذا یہ مشرک ہے. ہاں ہمیں مشرک کہو, خوب کہو, لیکن جب ہم تمہیں مشرک کہیں گے نا, انشاءاللہ تمہاری کتابوں سے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ مشرک کون ہے, مشرک ہم ہے یا مشرک تم ہو. تم اپنے عقائد تو دیکھ لو, اللہ کے بارے میں تمہارے کیا عقائد ہے, پیغمبر کے بارے میں تمہارے کیا عقائد ہے, ارے صحابہ کے بارے میں تمہارے کیا عقائد ہے, ائمہ کرام کے بارے میں تمہارے کیا عقائد ہے, علماء امت کے بارے میں تمہارے کیا عقائد ہے. تم اپنے عقائد ذرا پڑھ کے دیکھ لینا. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر انصاف ہو, اگر عدل ہو, اگر ایمان ہو تمہارے دل کے اندر, رب کعبہ کی قسم غیر مقلدیت چھوڑ کے اہل سنت بن جاؤ گے. لیکن مسئلہ سارا تعصب کا ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہے. کیا طالب الرحمان کو اپنے عقائد کا علم نہیں ہے؟ کیا توصیف الرحمان کو اپنے عقائد کا علم نہیں ہے؟ کیا یحییٰ عارفی کو اپنے عقائد کا علم نہیں ہے؟ مبشر سلفی کو اپنے عقائد کا علم نہیں ہے؟ انہیں اپنے عقائد کا علم ہے اور یہ اپنے لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہے. نہ عقائد بتاتے ہیں, نہ دلائل بتاتے ہیں, نہ مسائل بتاتے ہیں, نہ دلائل بتاتے ہیں. الحمدللہ علماء احناف کے عقائد بھی دنیا کے سامنے ہے, مسائل بھی دنیا کے سامنے ہے, دلائل بھی دنیا کے سامنے ہے. علماء دیوبند کی
حقائق کی کتابیں بھی دنیا کے سامنے ہیں، مسائل کی کتابیں بھی دنیا کے سامنے ہیں، دلائل بھی دنیا کے سامنے ہیں۔ آج تک ان تکفیریوں کے علاوہ کوئی آج تک ہمیں کچھ نہ کہہ سکا ہے، نہ کہہ سکے گا، نہ ہمارے دلائل کو کسی نے ٹھکرایا ہے، نہ کسی نے رد کیا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی کر سکے گا۔ الحمدللہ آج تک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کسی شخص نے ہم سے نہیں پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہیں رفع دین جو ہے، رفع دین نہ کرنا اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، رفع دین جو ہے وہ رکن نماز کا ہے، اگر اسے چھوڑ دیا تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میری پوری زندگی یہاں سعودی عرب میں گزری ہے، میں نے پڑھا بھی یہاں ہے، سعودی علماء کے پاس پڑھا ہے، ان کے اسکولوں میں پڑھا ہے، ان کے کتابوں کو پڑھا ہے، ان کے فقہ کی کتابوں کو پڑھا ہے، انہیں نمازیں پڑھاتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ کبھی میں نے زندگی میں رفع دین نہیں کیا ہے، اور دیکھا ہے لوگوں نے امام بن کے بھی رفع دین نہیں کرتا ہوں۔ آج تک کسی نے، کسی جاہل آدمی نے بھی مجھے نہیں کہا ہے۔ آج تک عالم تو دور کی بات ہے، آج تک کسی جاہل آدمی نے بھی مجھے نہیں کہا کہ تم رفع دین کیوں نہیں کرتے ہو۔ اور انہوں نے بھائی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے اسے ایسا رکن، نماز کا رکن بنا دیا ہے کہ جس نے رفع دین نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ذرا اپنے عقائد تو دیکھ لو، تمہارے عقائد کیا ہے؟ میں پہلے بھی ان بے ایمانوں کے عقائد بتا چکا تھا، ان کے عقائد کیا ہے اور ان کی تاریخ جو ان کے علماء نے خود مرتب کی ہے۔ نواب صدیق حسن خان کا بیٹا، میں کچھ حوالے، تھوڑے حوالے دیتا ہوں تاکہ تمہیں ان کا پتہ چل جائے یہ لوگ کون ہے۔ یا اللہ رب العزت نے فرمایا اگر پتہ ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، الحمدللہ ہم مومن ہے، اہل حق ہے، اہل سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر پتہ ہو پھر بھی تذکیر کرنا، پھر بھی یاد دہانی کرنا، اس لیے کہ یاد دہانی وہ مومنوں کو نفع دیتی ہے، مسلمانوں کو نفع دیتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، مومن ہے، اہل حق ہے، اور ہمیں اس سے نفع ہوگا۔ ان کے بڑے عالم علامہ نواب صدیق حسن خان جب وہ دنیا سے رحلت فرما چکے تو ان کے وفات کے بعد اس کا بیٹا نواب نور الحسن خان کتاب لکھتا ہے، اور کتاب کے اندر کیا لکھتا ہے؟ کتاب کے اندر لکھتا ہے، توجہ، کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ایک دن انگریز گورنر میرے باپ سے کسی بات پر نالاں ہوا تو میری ماں اس انگریز گورنر کے محل میں گئی اور 1 مہینے تک اندر رہی اور اسے مناتی رہی۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، اور یہ کسی دیوبندی عالم نے نہیں لکھا، یہ کسی حنفی عالم نے نہیں لکھا، تعصب سے کام لے کر کسی نے نہیں لکھا، یہ تمہارے غیر مقلد نے لکھا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ نواب صدیق حسن خان کے بیٹے نواب نور الحسن خان نے لکھا ہے۔ تم اپنے کردار کو ذرا دیکھ لو، اپنی تاریخ کو ذرا دیکھ لو، اپنے عقائد کو ذرا دیکھ لو، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ اور تم سیرت مہدی کے اندر جا کر دیکھ لو، سیرت مہدی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے کہ اس کی زندگی پہ سوانح حیات لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک دن شادی کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے میاں نذیر حسین دہلوی جو بڑا غیر مقلد ہے، میاں نذیر حسین دہلوی، اس سے اس کا تذکرہ کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ یارانہ تھا، اس لیے شادی کا تذکرہ کیا۔ اسے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو چونکہ میاں صاحب کے پاس اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی
اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی، تو انہوں نے ان کی شادی ایک غیر مقلد لڑکی سے کرا دی اور یہ ان کا داماد بن گیا اور نظر میں ایک مسلح لیا اور پتنی 5 اشرفیہ کتنی دی۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، اپنی تاریخ دیکھ لو۔ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے کون تھا، بعد میں کون تھا، اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا، سیرت مہدی کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ لو۔ یہ تمہاری تاریخ ہے اور تمہارے عقائد بھی پوری دنیا کو پتہ ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے کلام پہ عمل کرنے والے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ گالی دیتے ہیں ان کو گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ جواب میں تمہارے اہل حق کو، تمہارے اکابر کو، تمہارے بڑوں کو، بزرگوں کو، دین والوں کو گالیاں دیں گے، تم انہیں گالی نہ دو، اور یہ گالی تمہارا کام ہے، گالیاں تم دیتے رہو، بکواس تم کرتے رہو، ہم صبر کریں گے اور ہم صبر کریں گے اور دنیا کو، اہل حق کو، اہل سنت والجماعت کو تمہارے غلط عقائد بتائیں گے اور اہل سنت والجماعت کو تمہارے غلط مسائل بتائیں گے۔ میرے سامنے بہت ساری کتابیں پڑھی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہے میں اسے پیش نہیں کر سکتا، میں کسی کے سامنے ان چیزوں کو پیش نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے، اور ان کے مسائل دیکھ لو، ان کے عقائد دیکھ لو۔ مرزائیوں سے نکاح جائز ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے، مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز ہے، قادیانیوں کے جلسہ میں شرکت جائز ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زبان لڑکھڑا جاتی ہے ذکر کرنے سے۔ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے، اپنے آپ کو حدیث پہ عمل کرنے والے، عامل بالحدیث قرار دینے والوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے۔ عنایت اللہ اثری نے اپنے کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، اس بے ایمان نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، اس نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، اور وہ معلوم النسب اور شریف النسب تھے۔ بے پدری کا خیال خطرناک ہے۔ ادھر قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور ادھر چوتھا رافضی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا۔ یہ اس کی کتاب ہے العطر البلیغ، صفحہ 175 پہ اس نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا۔ اور پھر اسی طرح عنایت اللہ اثری اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ ہدہد ایک انسان تھا، ہدہد انسان تھا، یہ پرندہ نہیں تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہدہد پرندہ، اس نے فرمایا وہ پرندہ نہیں، وہ انسان تھا۔ اور اس نے کہا کہ جس نے اس کی تفسیر پرندے کے ساتھ کی ہے اس نے سلف صالحین کی تفسیر کی مخالفت کی ہے۔ یہ بھی عطر البلیغ صفحہ 19 اور 20 پہ اس نے لکھا ہے۔ اسی طرح اس نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر کپڑے رکھ کر غسل کیا تھا اس سے مراد گھوڑی ہے، وہ پتھر نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں نہیں گئی ہے، اور قرآن کہتا ہے زندہ ہو کر دریا میں گئی ہے۔ اسی طرح اس نے لکھا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نہیں نگلا، اور اسی طرح اس نے آگے لکھا سورت عبس میں عابس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی کافر مراد ہے۔ اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار بھی کیا ہے، اور صحابہ کے بارے میں کہا ہے کہ صحابہ کرام کا قول
حجت نہیں ہے. اسی طرح شیخین کی افضلیت بھی غیر مقلدین کو تسلیم نہیں ہے. اور انہوں نے کہا خطبہ جمعہ کے اندر خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنا بدعت ہے. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ بہت سے غیر صحابی صحابہ کرام سے بڑے ہوئے تھے، علم میں تقوی میں بڑے ہوئے تھے. اور وحید الزمان نے لکھا نعوذ باللہ بعض صحابہ کرام فاسق تھے. تو دوستو اسی طرح انہوں نے پہلے بھی ہمارے اکابر صحابہ کرام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اولیاء کرام کو انہوں نے گالیاں دی ہے. امام ابو حنیفہ کو انہوں نے گالیاں دی ہے، انہوں نے توہین کی ہے، تبرہ کی ہے. آج اگر یہ علماء دیوبند پہ تبرہ کرتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. علماء دیوبند کو سب و شتم کرتے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ہیں، ان کا ایک مقام اور درجہ ہے، لیکن وہ حضرت عمر تک نہیں پہنچ سکتے اور انہوں نے حضرت عمر پہ اٹیک کیا ہے. شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ تو حضرت عمر کے ادنا سے غلام ہے. علماء دیوبند تو صحابہ کرام کے ادنا سے غلام ہے. ان بے ایمانوں نے صحابہ کرام کی توہین کی ہے، صحابہ کرام پہ سب و شتم کیا ہے، ان پہ گالیوں کی بوچھاڑ کی ہے، صحابہ کرام کی توہین کی ہے، صحابہ کرام کو فاسق تک کہا ہے. پھر میں انہیں اگر رافضی نہ کہوں تو انہیں کیا کہوں؟ بس سارے ساتھی ہمیں کہتے ہیں کہ اتنا تشدد نہ کرے، اتنا پٹے جاتے ہیں، کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا. یہ انبیاء کرام کے خلاف لکھتے جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا. ہاں ان میں سے ہر ایک غیر مقلد اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس کو مسائل ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے دربار سے ملتے ہیں، ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل لیتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مسائل لیتے ہیں. اور یہ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پوری دنیا کے عالم الناس سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ سارے ان کے مولوی بھی، ان کے جاہل بھی، یہ سارے دنیا کے اجہل الناس لوگ ہیں جن کو اپنے عقائد کے بارے میں پتہ نہیں، اپنے دلائل کے بارے میں پتہ نہیں، انہیں عالم کیسے مان لیا جائے. خیر، یہ آ کر تبرے کریں گے، یہ گالیاں دیں گے، لیکن الحمدللہ علماء دیوبند کو میرے خدا نے جو مقام دیا ہے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ انشاءاللہ انہیں اس مقام سے اتار بھی نہیں سکتے، گھٹا بھی نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اور ایک مقام دیا ہے، اور ان کی علمی اور دینی خدمات آج دنیا سے ڈھکی چکی نہیں ہے. ہر زبان میں انہوں نے اس دین کی خدمت کی ہے، اس اسلام کی خدمت کی ہے، مسلمانوں کی خدمت کی ہے. یہ گالیاں دیتے رہے، ہم انہیں دعائیں دیتے رہیں گے. یہ گالیاں دیتے رہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے رہیں گے، سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے. یہ گالیاں دے اور ہم کہیں گے علماء دیوبند تمہیں سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو. تم نے اسلام کی خدمت کر کے آج تک ہمارے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے. علماء دیوبند تمہیں سلام عقیدت ہو، تم نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے کر ہمارے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے. علماء دیوبند تمہیں سلام ہو، تم نے اللہ کے دین کی دفاع کرتے ہوئے ہمارے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے. تم اگر اللہ کے دین پہ قربانی نہ دیتے، آج اسلام کے دشمن اٹھ کر ہمارے اوپر اعتراض کرتے کہ تمہارے اندر کوئی مجاہد نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی غازی نہیں ہے، تمہارے اندر دین پہ کٹ مرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم تو ان کے جوتوں کے غلام ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے کر دنیا کو دیا. ان کے پہلوں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے قربانی دے کر آگے آنے والے چھوٹوں کے لیے، متاخرین کے لیے راستہ
صاف کر دیا ہے. یہ انشاءاللہ چھوٹے بڑھ کر اپنے بڑوں کی طرح قربانیاں کہتے رہیں گے, اللہ کے دین کا تحفظ کرتے رہیں گے اور اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے. دنیا والے آن کی طرف تھوکنے والا, اس کا تھوک واپس اس کے منہ پر پڑتا ہے. آسمان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. آسمان کو کوئی دیکھتی ہے کہ منہ کس کا گندا ہے. اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تعجب کرتے رہیں گے, میرا اللہ میرے اکابر کے درجات کو اور بلند کرتا ہے. قربانی اللہ کے دین کے جان و مال کو قربان کر دیا ہے. یہ گاتے ہیں اللہ میرے اکابر, تو ان سے راضی ہو جا, اکابر کو اپنے دین کے لیے قبول. اور میرا خدا اسلام کے دشمنوں مقدر میں نہیں ہے. میرے خدا تو پریشان ہونے کی بات ابو جہل کی عادت ہے. پریشان اس تبرہ کو عورت ابو بکر صدیق اور حضرات ان کی عادت مبارک ہمیں ہماری آئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تکلیف نہیں ہے, ہمارے جیب سے کوئی نہیں جاتا, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے, اور خمینی کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ماشاء اللہ. طالب علم جی, مائک آپ کے لیے فری کر رہا ہوں. اور میں وہ خلاصہ یہ ہے بھائی کہ خلاصہ اس کا یہ کہ سچا اہل حدیث وہی ہوتا ہے جس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے, اور جس سے کرامات کا ظہور نہ ہو وہ سچا اہل حدیث ہی نہیں ہے. یہ خلاصہ میں نے سنا دیا بھائی آپ کو. سنت 46 اور 47 کا. تو شیخ حق بھائی آپ دیکھ لیں کہ وہ جن سے آپ مناظرہ کرتے ہیں وہ سچے اہل حدیث ہیں یا جھوٹے اہل حدیث ہیں. اگر وہ سچے ہیں تو پھر ان کی کوئی کرامت وغیرہ دیکھ لیں, اور اگر کوئی کرامت وغیرہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے. تکفیری ٹولہ تو پھر آپ دیکھ لیں پھر کہ وہ کس طرح ہو سکتے ہیں. کیونکہ لکھتے ہیں کہ آپ نام کے اہل حدیثوں کو نہ دیکھیے, کیونکہ کسی زمانے تو کثرت سے ایسے ہی اہل حدیث کے لانے والے ہیں جو بدنام کنندہ و نقو نام چند ہیں, یا برعکس نام زنگی کا فوت کے مترادف ہے. میرا تو دعوی مخلص بے ریا عامل بالحدیث محب رسول لوگوں سے ہے جو صحیح معنی میں اہل حدیث تھے, اللہ کے پیارے تھے, رسول پاک کے دلارے تھے, نہ کہ سب اہل حدیث کہ وہ قابل اصلاح ہوں, اور نہ سب ایسے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کے رتبے کے پہنچ چکے ہوں. بہرحال کسی اہل حدیث کو دیکھنے اور جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہے اور سنت کا کہاں تک پابند ہے. بس جس شخص کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس قدر زیادہ پیار ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ مقبول بارگاہ ربانی ہوگا اور ولی اللہ کے اعلانے کا حقدار ہوگا. دیکھیں بھائی, اب سچے اہل حدیث کے لیے صاحب کرامت ہونا ضروری ہے. اگر کرامت نہیں ہے تو جھوٹا ہے, اس کو باہر پھینک دو, یہ گندے انڈے ہیں, باہر پھینک دو ان کو گندی نالی میں. سمجھے نا بھائی؟ تو بھائی آپ دیکھو کہ واقعی سچے اہل حدیث ہے, اللہ کے کلام پر عمل کرنے والا, نبی کے فرمان پر عمل کرنے والا ضرور صاحب کرامت ہوگا. سمجھے بھائی؟ خلاصہ سنا دیا میں نے. تو باقی اسلام حق جو ہے نا بھائی, وہ بہت ہی دھوکے باز قسم کا ہے اور بہت ہی فراڈیا قسم کا, اور بہت ہی جس طرح وہ شیعہ تقیہ کی آڑ میں جس طرح اپنی باتوں میں زہر ملاتے ہیں نا, اس طرح یہ اس قسم کا ایک تبرہ مشین ہے یا گالی مشین اس کو کہہ لیں بھائی. یہ اسلام حق ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت زیادہ گالیاں دینے والا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ نیٹ بھی بہت عجیب ایک فتنہ ہے بھائی, عجیب قسم کا ایک فتنہ ہے.
تقلید پارٹ آف اسلام بھائی، آپ کو جس آدمی نے یہ الزام، یہ بات سنائی ہے کہ حنبلی میں اور حنفی میں فرق ہے، حنفی تو حدیث کے منکر ہیں اور حنبلی جو ہے حدیث آتی ہے تو پھر وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہ اس نے جھوٹا الزام لگایا اور کچھ نہیں، یا اس نے اپنی جہالت آپ کو سنا دی ہے۔ میں اور کیا بتاؤں بھائی، اس نے یا تو جھوٹ سے کام لیا یا اپنی جہالت کو بیان کیا اس نے۔ مائک فری کر رہا ہوں بھائی، تقلید پارٹ آف اسلام بھائی، دا مت کہو، اللہ نے فرمایا نا ہوا کرتے اپنے اپنے زمانے اپنے وقت میں، تو ان کے لیے کسی کی تقلید بھی جائز نہیں تھی۔ انہوں نے ڈائریکٹ قرآن حدیث سے سارے مسائل نکالے اور ان پر خود بھی عمل کیا، اوروں کو بھی کرایا، خود بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حوض سے پیا، اوروں کو بھی پلایا۔ تقلید وہاں ہوتی ہے میرا مطلب بھائی جو آدمی شریعت کو جانتا نہ ہو، شریعت کا ماہر نہ ہو، تو مختصر یہ ہے کہ ہم غیر ماہرین ہیں اور غیر ماہر کو شریعت کے ماہر کی رہنمائی میں قرآن حدیث پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ماہر کی نگرانی میں قرآن و سنت پر عمل کرنا۔ جی بھائی، ابھی آپ نے وہاں جو بیان لگایا ہوا تھا مولانا امین قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کا تقریباً یہی سمجھے آپ، مولانا امین قاضی اپنے یہی کچھ عام فہم کر کے سمجھایا کرتے تھے۔ اصل مسئلہ عبدالرحمت وہی یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ کر کے روز بروز اسلام کے علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو نماز روزے کے مسائل تک کا علم نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو گمراہ لوگوں کے گمراہ چینل چل رہے ہیں تو اس سے گمراہی کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت پرلے درجے کے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو الٹی سیدھی وہاں بیٹھ کر مارتے رہتے ہیں۔ کسی مسئلے کو خوب جانتے ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو نہیں جانتے، جو نہیں جانتے اور جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کر لیتے ہیں، چاہے دنیا کی بات ہو چاہے دین کی بات ہو۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو خود بھی نہیں جانتے اور جاننے والوں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ اور دنیا امتی وہی لکھ رہے ہیں کہ حضرت امام بخاری کی تقلید کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تو میرا مطلب بھائی کیا امام بخاری نے تمام مسائل کی تدوین کی ہے؟ وہ تو خود مقلد ہے، غیر مقلدین نے خود لکھا ہے کہ وہ مقلد تھے۔ تو جو شریعت کا مطلق ماہر نہ ہے بھائی، اس کی آپ شریعت میں کیسے؟ ہاں البتہ امام بخاری کی تقلید کی جاتی ہے، جس لائن کے وہ ماہر تھے اس میں پوری امت ان کی بات مانتی ہے، یعنی سندوں پر جو ان کی اتھارٹی ہے اس کو کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی حنفی شافعی مالکی کسی نے بھی۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے یا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، تو ان کی جو منظرانی صلاحیتیں ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں اور دل و جان سے ان کے لیے صبح شام دعائیں کرتے ہیں۔ تو امام بخاری کی جو صلاحیتیں تھیں یا ان کی جو محنتیں تھیں وہ الگ میدان میں تھی، امام شافعی امام ابو حنیفہ کی الگ میدان میں تھی۔ جی ہاں، اب شیعہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقلید تم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی میں تو بالکل تیار ہوں، مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک کے لکھی ہوئی فقہ دکھا دو، پوری کی پوری لکھی انہوں نے ہو، اسلام کے تمام مسائل انہوں نے لکھے ہوں، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقلید کیوں نہیں کروں گا بھائی؟ کیونکہ وہ تو خود صحابی رسول ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ یہ قصے ہیں بھائی، لوگ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ چلاتے رہتے ہیں۔
اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں. مشن بھائی کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، بس کوئی بات چیت ہو رہی ہے. آپ کا مشن تو ماشاء اللہ رب باطلا ہے نا بھائی. ہمارا میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 لائن نمبر 16 اور 17 فرماتے ہیں اگر کسی کا شیخ کوئی امر خلاف امر شرع کے فرمائے تو اس کو تسلیم کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر کسی کا شیخ کوئی امر شرع کے خلاف فرما دے گا تو اس کو تسلیم کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ خود شیخ کو ہدایت کرنا مرید پر واجب ہوگا، کیونکہ ہر دو کا حق ہر دو پر ہے اور شیخ معصوم نہیں ہوتے. جب تک شیخ کسی مسئلہ کو جو بظاہر خلاف شرع ہو بدلائل شرعیہ قطعیہ ذہن نشین نہ کر دے، مرید کو اس کا قبول کرنا ہرگز روا نہیں. اس کی نظیریں احادیث سے بکثرت ملتی ہیں. ایک نظیر بیان کرتا ہوں، اس پر غور کیجیے. اب سنیں صفحہ 122 کی آخری سطر پر میں پہنچ گیا ہوں. آگے صفحہ 123 ہے، تذکرۃ الرشید حصہ اول. فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ پنجابی تیری زبان ہے، اسکول آف تھاٹ، یہ اللہ کے نبی نے اسکول آف تھاٹ تجھے دیا ہے یہ. اور سلفی، کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلفی بنو، غیر مقلد بنو اور لوگوں پر اعتراض کرو، بزرگوں پر اعتراض کرو اور یہ اللہ پر اعتراض کرو، جھوٹی باتیں بیان کرو، اور کسی نے خواب دیکھا ہے تو خواب کے اوپر بھی اعتراض کرو. بندہ جب سو جاتا ہے تو خواب اچھا بھی دیکھ سکتا ہے، برا بھی دیکھ سکتا ہے. خواب کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے. میں کبھی خوابوں کے قصے آپ کو سناؤں تو آپ پریشان ہو کے رہ جائیں گے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. کچھ خوابیں تو بالکل ہی ان کی تعبیر بالکل برعکس ہوتی ہے بھائی. جاگنے کی باتیں کرو اور یہ سلفی نسبت یا حنفی نسبتیں ہیں نا، یہ ان کو سن لو. جی آپ کے لیے میں مائک فری کر رہا ہوں، آپ کے لیے میں مائک فری کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ غیر مقلد کیوں بنے، مجھے وجہ بتائیں بھائی. کوئی اچھی وجہ ہوگی تو میں بھی بن جاؤں گا، اور کوئی بری وجہ ہوگی تو آپ کو واپس احمدی بنا لیں گے انشاءاللہ. مائک فری کر رہا ہوں جی، تاکہ سمجھنے سمجھانے کی کوئی بات کریں نا. ہاں وہ 600 روپے کا کہہ رہے ہیں. اب آپ بتائیے بھائی 600 روپے کا الزام بڑا الزام ہے یا حلول والا؟ ظاہر بات ہے حلول والا زیادہ خطرناک ہے، اور 600 روپے والا بھی خطرناک ہے. اچھا، دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دونوں جھوٹ ہے بھائی. جب مولانا تھانوی رحمۃ کی کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ انگریز مجھے 600 روپے مہینے کا یا سالانہ دیتے تھے. اس زمانے میں 600 روپے سالانہ بھی لینا بہت بڑی چیز بن سکتی ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ بھی لیا تب بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کی کسی کتاب میں یہ بات تو ہے نہیں. لیکن نعوذ باللہ یہاں بیلکس پر نہیں، وہ فیس بک پر ایک ظالم نے لکھا کہ مولانا تھانوی رحمۃ فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرنا بھی جائز ہے. لیکن اس ظالم نے حوالہ دیا ہوا تھا. حوالے میں جو اس ظالم نے گڑبڑ کی، میں نے اس ساتھی کو دکھائی وہ کتاب، جی ہاں ملفوظات دکھائی. یہ 30 جلدوں میں ہے، یہ ملفوظات میرے پاس ہے، اس کی 30 جلدیں ہیں. تو میں نے کہا یہ دیکھو، جی ہاں 30 جلدیں. تو میں نے کہا یہ دیکھو، اس میں یہ بات
حضرت اس کا رد کر رہے ہیں اور انہوں نے آگے پیچھے سے ساری بات چھوڑ کر صرف بیچ میں ایک جملہ لے لیا. تو بھئی یہ تو بندہ قرآن مجید میں بھی اس طرح کر سکتا ہے اور دنیا جہان کی ساری کتابوں احادیث مبارکہ سے بھی اس طرح ہو سکتا ہے. کچھ ظالم آگے پیچھے سے بات کاٹ چھانٹ کر درمیان سے بیچ سے ایک جملہ نکال لے تو کر سکتا ہے. کل کوئی آدمی عبد الباسط مرحوم جو فوت ہو گئے بڑے مشہور قاری تھے, ان کی قرات کے ساتھ بھی اس طرح کر سکتا ہے. انا ربکم الاعلی کو 10-15 بار ریکارڈ کر لے, اوپر نیچے آگے پیچھے کر لے, اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹیک ماسٹر کہیں کہ دیکھو قاری عبد الباسط مرحوم نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. تو یہ دجل اور فریب کا وقت ہے میرے محترم بھائی. یوٹیوب کے اوپر آگے پیچھے باتیں لگا کر چڑھا کر خود ایک خوش خط لکھ کر ایک مضمون لکھ لیں گے, جھوٹا دعویٰ دے دیں گے, جھوٹا حوالہ دے دیتے ہیں, اور وہاں یہ بات ہی نہیں ہوتی. کون جا کر چیک کرتا ہے بھائی؟ اور میں تو میرے علم میں تو نہیں ہے بھائی. بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی پاکستان بننے کے خلاف تھے. تو اس کا مختصر جواب تو ادنا امتی وہی ہے کہ پاکستان کے پہلے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی تھے. مشرقی پاکستان جب آزاد ہوا اس کا جھنڈا لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی تھے, اور مغربی پاکستان کے جھنڈا لہرانے والے جب آزادی ملی پہلی مرتبہ اس کا جھنڈا لہرانے کا شرف مولانا شبیر احمد عثمانی کو مغربی پاکستان کا, مولانا ظفر احمد عثمانی کو مشرقی پاکستان کا. یہ دونوں حضرات دیوبندی تھے اور مولانا اشرف علی تھانوی نے ان کو اسی کام میں بھیجا. مفتی اعظم پاکستان جن کی معارف القرآن ہے, انہوں نے خود تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مولانا تھانوی نے خود تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا. البتہ پاکستان بننے سے پہلے اکابر کی رائے اور مشورہ میں یہ ہوا کہ انگریزوں کو چاہیے کہ ہندوستان کو واپس ان لوگوں کے حوالے کرے جن سے انہوں نے لیا تھا. اس میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کے بھی استاد تھے, اور مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے بھی استاد تھے. یہ ہمارے اکابر ہیں, بے شک اکابر ہیں, بڑے بزرگ ہیں. ان کی رائے یہ تھی کہ پاکستان علیحدہ نہ ہو بلکہ پورا کا پورا ہندوستان اور پورا کا پورا پاکستان جتنا انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا واپس مسلمانوں کو دے جائے. تو انگریز اس کو تقسیم کرنا چاہتے تھے. ان کا یہ موقف تھا بھائی. پھر پاکستان بننے کے بعد حضرت سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقد اور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی ہمارا اختلاف اس میں تھا شروع میں, لیکن اب نہیں, یہ بھائی بھائی نہیں تھے, یہ بھائی بھائی نہیں تھے. مولانا ظفر احمد عثمانی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ کے بھانجے تھے غالباً. تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا, اب بن گیا ہے, اب کوئی اختلاف نہیں. اور پھر مثال ان بزرگوں نے کیا زبردست مثال دی ادنا امتی بھائی, اتنی پیاری مثال دی. فرمایا ہمارا مشورہ بننے سے پہلے کا تھا, اب نہیں. اور وہ مثال یہ پیاری سی دی کہ بھئی جب مسجد بننے سے پہلے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ کہاں بنائی جائے, تو لوگ مشورہ دیتے ہیں اس محلے میں بناؤ, اس محلے میں بناؤ, اس محلے میں نہ بناؤ, اس محلے میں زیادہ آبادی, ادھر زیادہ بناؤ, ادھر بناؤ, ادھر زیادہ سہولت ہوگی. تو فرمایا اب تو بن گئی ہے بھائی, اب تو مسجد ہے. اب دیکھیے پاکستان کے کو ایک مقدس جنہیں مقام دیا, ایک تقدس کی جگہ, مسجد ایک تقدس کی جگہ ہوتی ہے, اور اس کے باوجود بھی پھر یہ ظالم لوگ ان بزرگوں کے خلاف پروپیگنڈے کریں. تو بس دعائی ہے بھائی اللہ ان کو ہدایت دے, اور میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. اور پھر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی نے قائد اعظم کو یہ ظالم باز نہیں آتا بھائی, یہ ظالم جو ہے نا یہ فٹائی بھائی آج کہاں گیا ہے. وہ چاہیے تھے اس کی ناک میں کوئی تھوڑی نسوار ڈالتا نا تو یہ شاید اس کو کوئی ہوش آتے. اصل میں رافضی کے اندر جو گندا کیڑا ہوتا ہے نا بھائی,
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کو برداشت نہیں کر سکتے. مسئلہ سارا یہ ہے بھائی. نہیں بھائی وہ پہلے ڈالتے ہیں بھائی. قائد اعظم پہلے پیدائشی شیعہ خاندان سے تھے ایس ایس پی بھائی. پھر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے سے متاثر ہو کر انہوں نے باقاعدہ یہ ساری تفصیلات موجود ہے. بلکہ اس پر کتاب قائد اعظم کے مذہب اور عقیدے پر کتاب بھی ہے. منشی عبد الرحمان خان کی کتاب لکھی ہوئی ہے. محمد علی جناح مرحوم نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا اور پھر آخر میں تو اتنے متاثر ہوئے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ میرے استاد مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائے. ایسا ہی ہوا تھا. وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے اور ان کے استاد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مذہب پہلے وہ اسماعیلی خاندان سے تھے. بوہری خاندان سے تھے قصے بیان کا. بعد میں پھر اہل سنت انہوں نے قبول کیا دین. اور پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ میرا جو پاکستان کا جو مسئلہ ہوگا وہ خلافت راشدہ کے حوالے سے باقاعدہ ریکارڈ پر موجود ہے. تو پاکستان کے پہلے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں. تو یہی پاکستان کا مذہب ہے بھائی. دیوبندی عالم دین دیوبندی شیخ الاسلام پاکستان کے پہلے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور وہ محمد علی جناح کے استاد ہیں بھائی. اور انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا. اسی لیے قادیانی جو وزیر خارجہ تھا جو شیخ الاسلام کیا ہوتا ہے جو جس آدمی کو اسلام نہیں سمجھ میں آتی ہو تو اس کو ظفر اللہ خان جو تھا ظفر اللہ خان پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ. یہ آزادی کے شرائط میں سے تھا نا بھائی کہ ہندوستان بھی ایک سال انڈیا کا انگریزوں کا ایک آدمی رکھے گا اور پاکستان بھی. تو آزادی کی شرائط میں سے یہ بھی تھی کہ ظفر اللہ خان کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا جائے گا. پھر اس نے پوری دنیا میں قادیانیت کی تبلیغ کی. تو اس نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا. جی وہ شیعوں نے بنایا اس کو. جی وہ شیعوں کے بنایا ہوا ہے. ابو طالب کو جو چند ایک بار اس نے کہا نا کہ وہ ابو طالب ایمان پہ مرا ہے تو شیعوں نے خوش ہو کر اس کو اپنا شیخ الاسلام بنا لیا بھائی. رکھ لیں ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں. اس کے باوجود آپ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے کتنے ہی مسائل ہیں کوئی ایک نہیں ہے. آگے سمجھے. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مسائل کے اندر لے رہے ہیں عقیدہ ان کا بالکل نہیں مانتے کہ عقیدے کے لحاظ سے تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ آپ کے ہاں درست نہیں ہے. ہو گیا ایک سوال ہو گیا بس اب عقیدے کی بات نہ کرو. آپ بہت بڑے عالم ہیں نا. صراط المستقیم بھی ساتھ لے کر آئے. اللہ کی قسم کا کہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم امام ابو حنیفہ کا فقہ جو ہے جمہور فقہ ہے. میں باقی ائمہ کی رد نہیں کرتا. میں صرف تجھے یہ اللہ کا قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہ جمہور فقہ ہے. جمہور کا مطلب بھی تو نہیں سمجھتا کیونکہ جاہلوں کے سمجھ کے باہر ہے بھائی. میں تجھے کتابیں دیتا ہوں میں تجھے بولتا ہوں جا اب ڈاکٹر بن. کیا تو ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کسی عالم سے رجوع کرنا پڑتا ہے. کسی استاد سے عالم سے کچھ سیکھنا پڑتا ہے. اور تم لوگ جو ہے نا یہ بخاری شریف ساتھ لے کر گیا گھر اور اس سے مسائل ڈھونڈ کے تم مجتہد بن گئے. مجتہد ایسے نہیں بنتا بھائی. تجھے تو دو کلمے بھی نہیں آتے اور بات کرتے ہو اس بات کی وہ یہ وہ. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام بہت ادب سے لیا کرو. تیرا تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں. میں تجھے صرف اتنا بتاتا ہوں کہ باقی ائمہ نے جو فقہ لکھے ہیں امام مالک امام حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ اپنے گھر میں لکھی گئی فقہ. اور امام ابو حنیفہ کا فقہ لکھا گیا ہے جمہور فقہ ہے.
इसमें सारे उलमा बैठते थे और उससे पूछते थे कि इस मसाइल पे क्या दलील है आपके पास, पेश करो, क्या हदीस है आपके पास, पेश करो। और मैं तुझे इतना भी बता सकता हूं कि जिस बुखारी शरीफ का आप हवाला देते हो और हदीस और कुरान का हवाला देता है ना, तो ये बुखारी शरीफ में जिससे हदीस लिखा है इन सारे लोगों को शायद मालूम हो, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो मुहद्दिस आज़म उसको कहते, वो मुक़ल्लिद किसका है, वो शागिर्द किसका है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का है। इसलिए जितने भी मुहद्दिसीन से हदीस सही बुखारी के अंदर लिखे हैं, तो आप इससे बात करो भाई, वो सारे मुक़ल्लिद थे, फिर जैसे नहीं थे भाई। किस हदीस की बात करते हो? तुम मुझे सही मुस्लिम की हदीस बताते हो ना, तो वो किसी का मुक़ल्लिद था, वो उसके क्यों मुक़ल्लिद हो गया? तो मुझे ये बता रहा है, जब तूने उसकी किताब पढ़ी तो उसमें तुमने उसके आइडिया से मुझे ये बात कही और बात करते हो हदीस और कुरान के। तू मुझे एक हदीस दिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मेरे पीछे अहले हदीस का एक फिरका आएगा और उसके पीछे चल, मैं इधर अभी नाइट से ऐलान करता हूँ तेरे पीछे आता हूँ। एक हदीस मुझे दिखा, कुरान का मुझे कुछ दिखा, ये सारे के सामने मैं तुझे बोलता हूँ। और झूठ पे झूठ मत बोलो और अपने बजल से बाज रहो। इधर जितने भी हमारे दोस्त आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपने आइमा की पता है, हम किसी की जिद नहीं है। जो चार आइमा है, हो सकते है तेरे को इसका तरीका पसंद है, जाओ भाई, चार रास्ते है जन्नत को जाते हैं, जाओ। और इसमें तुझे एक बात मुझे बता, इधर आ जाओ माइक में, मुझे बता कि ये है मेरे अहले हदीस के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, किससे मुस्तनद की, मुझे सनद भी कर देना है। फिर मैं जब एक हफ्ता इस पे टाइम लगाऊंगा, सारी किताबें पढ़ के, फिर तुझे मैं इधर बताऊंगा कि कितना तुमने बदल किया था और कितना तुमने झूठ बोला था। बाकी जो है ना, और अपना ये मसलक जो है ना, ये अपने पास रखो। सही है, जितना तू समझ सकते, हर एक आम शख्स उसको उसकी समझ में नहीं है कि सभी बुखारी पढ़े, तो किसी आलिम ने अगर उसको मसले, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चाचा भी आता है, मुझे बताते हैं कि भाई मेरे को ज़कात पे समझा, मुझे दियत पे समझा, मुझे छुरे पे शरीयत समझा, तो मैं उसको अगर समझाता हूँ तो क्या इसमें तकलीफ किया? मैं तो उसको कुरान और हदीस के इल्म बताता हूँ, तो इसमें तकलीफ में क्या खर्च है भाई? ये अंधी तकलीफ नहीं है कि मैं अपने आप को कुछ बताऊं कि तुम मेरे पीछे आया, ये मैंने वंदी की तरह ये किताब लिखा है तो इसके पीछे चल, ये बातें छोड़, ये गलत है भाई। तुम जिस तरीके से लोगों को इधर गुमराह करने के लिए आए हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें इस कोशिश में कभी कामयाब नहीं करने देगा। जन्नत का कोई एक रास्ता नहीं है, जन्नत के 7 दरवाजे और 7 डिफरेंट टाइम के रास्ते, तुझे इसका भी पता नहीं है। बस क्या जाहिल को क्या बजाना है, दीन बजाने। मुफ्ती भाई आप आइए, माइक ले ले भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जंप नहीं करें, जंप करने की इजाजत इस रूम के अंदर नहीं है। अपनी बारी का इंतजार किया करें, हैंड रेज करें और फिर माइक आया करें। डॉट इसलिए आपको दिया है कि आपने जंप किया था, इसलिए आपको डॉट मिला है। दूसरी रही बात, आपने एक बात कही, बड़ी प्यारी बात कही कि 4 आइमा है और फिर आप एक इमाम की तकलीद क्यों करते हैं। बात मेरे भाई ये है कि जिस तरह अल्लाह तबारक तआला ने कायनात में कमोबेश 1,24,000 अंबिया भेजे हैं और 1,24,000 अंबिया 53 हक हैं और 7 हक पर हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि फिर आप एक नबी की शरीयत क्यों मानते हैं? क्योंकि सारे हक पर हैं और आप एक नबी की शरीयत को मानते हैं। तमाम अंबिया को आप हक पर मानते हैं, लेकिन एक नबी की शरीयत को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम शरीयतों के नासिख हैं और वो मंसूख हैं। इसी तरीका से हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जो हैं वो राजे हैं और बाकी जो हैं वो मरजू हैं।
इसलिए हम एक इमाम की तकलीद करते हैं। बात तो समझ आ गई ना मेरे भाई? ठीक है ना? जिस तरीके से आप तमाम अंबिया को हक पर मानने के बाद भी एक नबी की शरीयत को मानते हैं क्योंकि हमारे नबी नासिख हैं और वो मनसूख हैं, इसी तरह हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह जो हैं वो राजी हैं और दूसरे मरजूह हैं। ये रहा आपके सवाल। और मैंने आपसे एक और सवाल किया था जिसका जवाब आपने नहीं दिया कि आप लोगों में कितने अहल हदीस हैं जिनको जब कोई मसला बतलाया जाता है तो वो कुरान और हदीस से पूरा मसले की दलील ढूंढकर उसके बाद उस पर अमल करते हैं। इसका जवाब भी आपके सर पर कर्ज है। तो कितने आपके अंदर अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन हैं जो कि जिनको जब मसला बतलाया जाता है कोई भी, तो वो कुरान और हदीस से पहले उसको ढूंढकर उसकी दलील लेकर फिर जो है उस पर जो है वो अपना अमल करते हैं। तीसरी बात एक और आपसे अब मैं सवाल करता चलूं कि आप मुझे ये बतलाइएगा जरूर माइक पर आके कि क्या भैंस हलाल है? भैंस हलाल है? अगर हलाल है तो कुरान और हदीस से दलील दीजिएगा इसकी, और कुरान और हदीस से आकर इसकी दलील बतानी है कि भैंस हलाल है या हराम है। ये आपने इसकी दलील देनी है। ये मेरे सवालात हैं। और यहां पर आपने तकलीद की जरूरत को झुठलाकर कुरान और हदीस से दलील पेश करनी है, क्योंकि गैर मुकल्लद दलील के बगैर किसी बात को मानता नहीं है। तो इस बात पर भी आके मुझे दलील देनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमत। भाई एक मिनट रुकिए, जरा बात सुनने दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ का न्यू यूजर हूँ, मतलब कि मैं याहू रूम्स का यूजर हूँ। तो ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ 3-4 दिन से। तो पहले मैं आपको मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम है मैं कुछ बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब देवबंदी हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस रूम को ज्वाइन किया। मैंने क्या हुआ, क्योंकि याहू रूम्स में ऐसे रूम्स नहीं होते, तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो यहाँ पे ये भाई के साथ बात हो रही है, तो मुझे कुछ मुफ्ती साहब कुछ पूछना है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो मतलब माशाल्लाह पढ़ रहा है, दर्जे में इल्म कर रहा है, मतलब आलिम बन रहा है। तो उससे मैंने पूछा था, लेकिन मैं कहा आपसे भी जरा पूछ लूं। इसी मुतालिक मैंने उससे पूछा था कि उसने मुझे फिर एक देखो 4 हैं इमाम, हम सब इमाम को मानते हैं, ठीक है। तो हम तो इमाम अबू हनीफा की मतलब वो करते हैं, ठीक है। मुझे इतनी मुश्किल लफ्ज नहीं आते जो आप बोलते हैं, तो मैं सीधे सादे उसमें मैं मतलब वो करूंगा, आपसे पूछूंगा। तो मैंने उससे कहा यार सऊदी अरब वाले तो अहले हदीस हैं, जो पाकिस्तान में हैं वो भी कहते हैं अहले हदीस। तो उसने कहा नहीं, अहले हदीस जो हैं वो सही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में वो गैर मुकल्लद हैं, ठीक है। फिर वो गैर मुकल्लद हैं, वो कहते हैं अहले हदीस नहीं होते। लेकिन हाँ, सऊदी अरब वाले जो होते हैं वो अहले इमाम के पीछे जाओ, वो सही है। लेकिन किसी एक इमाम के पीछे आप तकलीद लाजमी है, आप करोगे। वो 4 इमाम ही सही हैं, 4 इमाम अबू हनीफा के पीछे तकलीद करो, 4 इमाम बरहक हैं। तो ये मेरे कुछ चीजें हैं, इसको जरा क्लियर करते हैं, क्योंकि मैं इतना आलिम वो नहीं हूँ। तो प्लीज आ जाए और खुले तो दो ना, ठीक है। फिर बात कर, ये डॉट देना ये तरीके का दुरुस्त नहीं लग रहा। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपकी बात पर। आपने मुझे एक हवाला दिया तकलीद के लिए कि कितने ही अंबिया आए, लेकिन आखिर में शरीयत जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ठीक है। बड़ी प्यारी बात की। मुझे ये बताओ कि जितने भी अंबिया आए उनकी शरीयत को खत्म करके आखिर में शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लागू हुई, तो क्या कहाँ तक हुई? क्या एक इलाके के लिए हुई, एक मुल्क के लिए हुई? नहीं, पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। वो सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए। अब शरीयत उनकी चलेगी। आपने कहा इसी तरह जैसे वो सारे हक पर थे लेकिन शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चली, अब इमाम भी सारे हक पर हैं, लेकिन फिका जो है वो राइज वो इमाम अबू हनीफा की। ये कहाँ आपने किधर से दलील दे दी? इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, ये अनास ने भी
دلیل دی ہے تقلید ہمیشہ جاہلی کرتا ہے اور ضدی. ٹھیک ہے, یہ دلیل آپ نے اب کون سی قرآن اور کون سی حدیث جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے سب نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنی ہے؟ کیسی آپ نے دلیل دی؟ یہ تو ایک کم سے کم پڑھا ہوا بندہ جو ہے نا وہ بھی یہ دلیل نہیں دے سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو باقی آپ بحث کی بات کی ہے, مجھے ایک بات آپ نے جواب دے, میں انشاءاللہ اس پر آپ کو دلائل دے دوں گا. بات یہ کریں کہ جس چیز کو نہ اللہ نے حلال ٹھہرایا ہو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کرنے کا حکم نازل کیا ہو, کیا دنیا کا کوئی ایسا شخص تھا جو اس کو حلال کر سکتا تھا؟ مجھے بتاؤ, اگر اس سے پہلے یہ حلال نہیں تھی تو اس کو حلال کرنے کا حق کس کو دیا گیا اور کس نے اس کو حلال ٹھہرایا؟ ذرا اس بات پر آئیں. معاذ اللہ, جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال ٹھہرایا ہی نہیں, اسے کون طاقت تھی جو حلال ٹھہرا لیتی؟ اس بات پر بھی قرآن و حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس بات پر بھی نص قرآن و حدیث سے لینی پڑتی ہے مفتی صاحب. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ محترم آپ نے کہا باقی بھی حق پر ہیں لیکن ان کے حکام جو ہے نا وہ منسوخ ہے, مثلا صرف امام ابو حنیفہ کی تقریر. تو مجھے بتاؤ جو نماز امام احمد ابن حنبل نے پڑھی کیا وہ طریقہ کس کا تھا؟ امام شافعی نے پڑھی وہ طریقہ کس کا تھا؟ ٹھیک ہے, افسوس ہے کہ آپ کس قسم کی دلیل دی کہ سارے انبیاء حق پر تھے, شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی, امام سارے حق پر ہیں لیکن فقہ صرف امام ابو حنیفہ کی. یہ کس قسم کی آپ نے دلیل دے دی ہے؟ یہ تو بالکل ہی جاہلوں والی دلیل ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے پہلے یہ دو چیزیں واضح کرو کہ یہ دلیل آپ نے کس انداز میں دی کہ اماموں میں سے صرف امام ابو حنیفہ کی فقہ کو لانا ہے اور ان کی پیروی ان کی تقلید کرنی ہے. یہ کہاں سے دلیل دی ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے, تو دوسری بات بتائیں, اگر بحث کی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی, اس سے نص نہیں ملتی, تو پھر اس کو حلال کرنے کا کس کو حق حاصل تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ بحث امام ابو حنیفہ نے حلال ٹھہرائی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے ذرا اس دلیل پر تھوڑا سا آئیں پھر پتہ چلے تقلید. میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ آپ تقلید کے فرق کو تھوڑا سا واضح کریں. تو آ جائے ابن تیمیہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں سے بھینس کو حلال کرنا ثابت کر دو. اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آپ کیا نبی سمجھتے ہیں, اللہ سمجھتے ہیں؟ آپ کے یہاں ان کا مقام کیا ہے؟ اگر قرآن و حدیث میں سے اس کی نصوص نہیں ملتی تو بھینس کو حلال جو کیا ہے وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پھر کفر کیا ہے. آج ہمارے ساتھ کسی پہ بات کر لو. اگر قرآن نیچے بیٹھو, جب تیری باری کسی سوال و جواب کا آئے گی تو پھر بات کرو. تو جیسا ناپاک منہ سے اس پہ جو ہے نا تبرہ نہیں کر سکتا اس روم میں, ورنہ وہ اسی جگہ پہنچا دوں گا کہ تیرے چتر اول جائیں گے. نیچے بیٹھو, نیچے, حرام کے نسل کا بغیرتی تو تم لوگ کرتے ہو, رنڈی کے اولاد ہو تم لوگ. ہم اگر شرافانہ بات کرتے ہو تم لوگ اس کو کفر کے درجے دیتے ہو. حرامیوں, یہ تو رنڈیوں کے نسل میں سے ہو تم لوگ, کسی گشت کی ماں کی اولاد ہو تم لوگ. آپ شرافت سے تم لوگوں نے بات کفر کس طرح تم اس پہ گالی لیے؟ حرامی. اگر مرد کے بچے ہو تو صحیح بات کرو. تم حرامیوں سے شیعہ اور تم لوگوں میں ایک ذرا فرق بھی نہیں ہے. وہ اصحاب پہ تبرہ کرتے, تم علماء و محدثین پہ تبرہ کرتے, تو فرق کیا ہے بھائی؟ حرامیوں جب علم نہیں ہے تو پھر صحیح نیچے بیٹھو, سنو اور پڑھو, پھر بات کرو. آئیے مفتی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ کب کہا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے بھینس کو حلال کیا ہے؟ میں نے یہ بات ہی نہیں کی. آپ غیر مقلد ہیں اور غیر مقلد کی تعریف یہ ہے کہ بغیر دلیل کو وہ ماننے کا نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بغیر دلیل کے بھینس کھائی ہے, اگر آپ بغیر دلیل کے بھینس کھا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے اگر امام اعظم سے یہ مسئلہ نہیں لیا ہے تو کس سے لیا ہے؟
اگر مولوی صدیق حسن نے مسئلہ دیا ہے تو وہ کافر ہے کیونکہ اس نے بحث کو حلال قرار دیا، اور اگر صادق کو ہٹی نے دیا ہے تو وہ بھی کافر ہوا۔ اگر آپ کے جناب وہ جتنے بڑے بڑے اسلاف ہیں غیر مقلد کے جو بھینس کھاتے ہیں، انہوں نے بھینس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں لی تو پھر وہ بھی کافر ہوئے، کیونکہ جب کہ قرآن و حدیث سے وہ دلیل ملی نہیں تو وہ کھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، پھر وہ سارے کافر ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انہوں نے پھر قرآن و حدیث سے ان کو دلیل نہیں ملی اور انہوں نے خود حلال کر لیا۔ میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ نے اس کو حلال قرار دیا، امام ابو حنیفہ نے وہاں سے اجتہاد کیا۔ آپ کے کون سے مجتہد ہیں جس نے اجتہاد کر کے اس کو حلال کر لیا؟ مجھے اس بات کا جواب دیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو دلیل نہیں ملی اور آپ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک امام اعظم کے بارے میں ایسا کہنا شروع کر دیا، تو پھر آپ کے جتنے بھینس کھاتے ہیں وہ سارے کافر ہو گئے، جنہوں نے اپنا دلیل کے بغیر اپنا بھینس کو حلال کر لیا وہ سارے کافر ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ شہید زمان جو ہے وہ سب سے بڑا پھر کافر ہو گیا، پکی بات ہے نا؟ آ جائیں مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایسی کوئی بات کرتا ہے لان بان کام کرتا ہے تو اس کا جواب ہمیں آتا ہے بھائی، بہت طریقے سے آتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنا۔ ابن تیمیہ یہ تو حرام کا نقل ہے، کب سے ہی آ رہا ہے روم میں، چاچا جی آپ کو پتہ ہے، اس کو تو مائک بالکل مت دو۔ اور صراط المستقیم ہے یا صراط الجہنم ہے، اس کو تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا اس سے وہ تو لان بان کام شروع کیا۔ اگر صحیح جواب نہیں ہے تو کیوں غلط بات کرتے؟ ادھر علماء پہ ہم اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، تم مجھے ایک اپنا جو ہے نا اہل الحدیث کا جو کسی جہاد کے میدان میں آگے نکلا اس کا کوئی نام آیا ہو، کسی کافر کے پیچھے تم لوگوں نے کچھ فتوا دیا ہو، اپنے بھائیوں کے پیچھے، اپنے مسلمان بھائیوں کے پیچھے سب کی رد کرتے رہتے ہو۔ اب بس بالکل میرا دماغ انتظام نہیں کرتا، اور نزدیک ہوتے نا میں تجھے بتاتا ابن تیمیہ کے اولاد لے مائک لے عمر کے ساتھ۔ فدائے طالب جی، آپ کو پتا یہ لوگ اسی لیے آتے ہیں۔ امن مٹاون دے لئی کر گیا فرقے بہت تیار جو منکر تکلیف تک انگریز دی پیداوار سنی غار کر، سنی غار کر، سنی غار کر، او سنی غار کر۔ تر گیا آپ فرنگی موزی چھوڑ کے موزی یارے، امن مٹاون دل کر گیا فرقے بہت تیارے جو من کر تکلیف کا سب انگریز دی پیداوار سنی غار کر، سنی غار کر، او سنی غار کر۔ انگریز دے گھوڑیاں اتے جینا رج رج کھرکھرے مارے، اس تو نام الاٹ کرایا اس دے نال پیارے، تائیوں تا تقلید نہیں کردے نجدی کرما مارے، سنی غار کر، سنی غار کر، او سنی غار کر۔ انگریز دے دور تو پہلے تیرا ملدا نہیں نشانے، یہ بلا کس نو آخنا ہے؟ غیر مقلد اجے دا نقشہ پیش کرنا ہے، یہ تو صرف تمہید بندہ گیا۔ انگریز دے دور تو پہلے تیرا ملدا نہیں نشانے، قبر نے غیر مقلداں دی کوئی پھر لے کل جہانے، ایک نہیں پاک زمین تے مسجد ساڈا عام اعلان، سنی غار کر، سنی غار کر، او سنی غار کر۔ نہ بھی انگریز تو پہلے ہاں نہیں، جب نام ہی انہیں تو لاٹ کرائے اس تو پہلے ہاں گرمیان نے سنی غار کر، سنی غار کر، او سنی غار کر۔ امن سکون دے نال نمازاں پڑھ دے مسلم سارے، رب دے گھر دے اندر نہیں سن شور اشاب شرارے، رب دے گھر دے اندر نہیں سن کردے شور شرارے، مسجداں دے وچ کس نے پایا آ کے انتشار، سنی غار کر، سنی غار کر، او سنی غار کر۔ فرقہ ہے انگریزی کردہ کم انگریزاں والے، فرقہ ہے انگریزی کردہ کم انگریزاں والے، امام خطیباں کالر رکھے وے کمیزاں نالے۔ یہ ہن فوٹو سٹیٹ جے
امام خطیباں کالر رکھے وے کمیزاں نالے گھوڑا تانا بچوں مکتا سد کر کے حلال سنی غور کر کیڑی کیڑی چیز یاد رکھیں فرقہ ہے انگریزی کردہ کم انگریزاں والے امام خطیباں کالر رکھے وے کمیزاں نالے گھوڑا تانا بچوں مکتا کر کے سد حلال سنی غور کر سنی غور کر او سنی غور کر یہ چیزاں یاد رکھن دیاں بھولنیاں نہیں کلنٹن دی تصویر گوائے صدر صاحب دے نالے صدر رفیق تارک کلنٹن دی تصویر گواہ صدر صاحب دے نالے کردے ہن انگریز مسافہ ہکو ہاتھ دے نالے تار صدر نے دو ہاتھ دیتے سنیاں دا سی بالے سنی غور کر سنی غور کر او سنی غور کر کلنٹن دی تصویر گواہ صدر صاحب دے نالے اج بھی صدر ایک ہے وہ بھی دھیان رکھا جائے کلنٹن دی تصویر گواہ صدر صاحب دے نالے کردے ہن انگریز مسافہ ہکو ہاتھ دے نالے تارڑ صدر نے دو ہاتھ دیتے سنیاں دا سی بالے سنی غور کر سنی غور کر او سنی غور کر کون انہاں دے خطیب دا فوٹو دکھاواں خطیب گجرا لے دا اچھا چلو دے دکھا دیں خطیب صاحب دا ننگا گوٹا تسمیاں والا بوٹے سبحان اللہ خطیب صاحب دا ننگا گوٹا تسمیاں والا بوٹے بکھری داڑھی وکھریاں شکلاں پا کے فیشنی سوٹے حدیث دا عامل آپ کے اس نو کیوں بولنا میں جھوٹے سنی غور کر سنی غور کر او سنی غور کر اچھا ایک آج نویں گل بھی دستے ہیں او مرزے جڑے نا او جناب نگر والے انہوں کا تین کا رشتہ بھی جڑا ہے سنو وہابیاں کولو مرزے گام نصرت بیگم لئیے کوئی وہابی بیٹھا تو جا کے تحقیق کرے ناراض بعد چوے وہابیاں کولو مرزے گام نصرت بیگم لئیے وہابیاں کولو مرزے گام نصرت بیگم لئیے شیخ الکل نکاح پڑھایا لے کے 5 روپیے مرزے دے نال دسو لوگوں کستی سنگت رہیے سنی غور کر گواٹی ہو گیا نا بلکہ رشتے دار مرزے دے نال دسو لوگوں کستی سنگت رہیے سنی غور کر سنی غور کر او سنی غور کر حدیث منندے اوہی جیڑی اے دے دل نو بھاوے حدیث منندے اوہی جیڑی اس دے دل نو بھاوے ضعیف چاہکن اس نو جیڑی ہنسی کھول وکھاوے ہزار حدیثاں چھڑ کے پھر بھی اعلی حدیث اکواوے سنی غور کر سنی غور کر او سنی غور کر پاک جاندے نے کدی پلیت ہو ہی نہیں کہ کدی پتہ لگ گیا نا دسن دی لوڑ نہیں پلیت لباس نمازاں پڑھدے نظر بسر دے کورے سارے تجربہ ہونا پلیت لباس نمازاں پڑھدے نظر بسر دے کورے بے شک ننگے پڑھو نمازاں کپڑے دی نہیں لوڑے واہ انہوں نے تو پھر برف دبلا کے رکھنا چاہیے ہاں بے شک ننگے پڑھو نمازاں کپڑے دی نہیں لوڑے اور فل جاتی بائی سفید لگ گیا دین دا چورے سنی غور کر سنی غور کر او سنی غور کر امریکہ نو للکاریا میرے مفتی شیر جوانے امریکہ نو للکاریا میرے مفتی شیر جوانے ساجد میر نو کوڑا لگا حق فضل الرحمان پتہ لگے ساجد میر نو کوڑا لگا حق فضل الرحمان انگریزاں نو خوش کیتا دے کے وچ اخبار بیانے سنی غور کر سنی غور کر او سنی غور کر قرآن حدیث دا دھوکا دے کے سادے لوگ پھساوے قرآن حدیث دا دھوکا دے کے سادے لوگ پھساوے لے کے نام حدیث دا خالی گل اپنی منواوے حدیث دا نام ویسے ہی رکھیا لے کے نام حدیث دا خالی گل اپنی منواوے شوقانی تے البانی دے فیصلے کھول سناوے سنی غور کر سنی غور کر سنی غور کر او سنی غور کر
یہ تصویر یاد رکھیا کرے ہر مسلم